अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, मेरी इस वीडियो का थीम है कि छोटी बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और नौउम्र बच्चियों और बच्चों को किस तरह ड्रग माफिया जो है अपने चुंगल में फंसाता है। हमें क्या करना चाहिए, ये है मेरी वीडियो का थीम। नाज़रीन, जो लोग अखबारात का मुतालिया करते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, वो यकीनन बच्चों से जिनसी ज़्यादती के वाक़यात के बारे में जानकर बहुत अफसरदा होते होंगे। सोशल मीडिया पर बेशुमार वीडियोस ऐसी हैं जिसमें 4-5 साल के बच्चों को मदरसों में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। नौउम्र बच्चियों को अगवा करके जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल की खबरें दिल दहलाती हैं। फिर नौउम्र बच्चियों को और बच्चों को आइस और डांस पार्टियों की वीडियोस भी आप देखते होंगे। ये वक्त है कि हम अपने बच्चों को संभाल लें। ये ज़िम्मेदारी किसी एक शख्स की नहीं, या किसी एक इदारे की नहीं। ये ज़िम्मेदारी माँ बाप, स्कूल या मदरसा की इंतज़ामिया और उसके असातिज़ा, सिविल सोसाइटी यानी मुआशरा, कानून नाफज करने वाले इदारों के अलावा उन सरकारी महकमों की भी है जो तालीमी इदारों को सुपरवाइज़ करते हैं। होटल या रेस्टोरेंट्स जहां बच्चे इकट्ठे होकर पार्टियां करते हैं, अगर आज हमने आंखें ना खोलीं और ये हक़ाइक़ को हमने ना जाना तो कल को बहुत पछताएंगे। मैंने नौउम्र बच्चियों और बच्चों का ज़िक्र किया है। नौउम्र का लफ्ज़ अमूमन 13 साल से 19 साल के दरमियान ऐसे लड़के और लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है जो सन्ने बलूगत के इब्तदाई मराहल में होते हैं। सन्ने बलूगत ज़िंदगी का वो मरहला है जब एक बच्चा या बच्ची जिस्मानी या ज़हनी निज़ाम उसका जो है वो बालिग होने लगता है। इस उम्र में जिस्म तौलीदी तब्दीलियाँ होती हैं और बच्चों में जवानी के आसार नज़र आते हैं। नफ्सियाती तौर पे ये इंतहाई अहम और हसास मरहला है। इस मरहला पर हर बच्चे को एक करीबी दोस्त की ज़रूरत होती है जो उसे रमूज़े ज़िंदगी बता सके, ख़ास तौर पर गलत और सही में तमीज़ बता सके। इसी उम्र में बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाते हैं जहाँ स्कूल की निस्बत ज़रा आज़ादी होती है और फिर 2 साल के बाद कॉलेज के बाद जो है वो 17 साल की उम्र में यूनिवर्सिटीज़ में कदम रखते हैं। यही 2-3 साल जिसके दौरान माशरे में मौजूद बद किरदार ऐसे बच्चों को शिकार बनाते हैं, मतलब बदी की तरफ माइल करते हैं। ड्रग माफिया के कारिंदे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। उन्होंने तलबा में अपने एजेंट्स बनाए होते हैं जो लड़कों और लड़कियों को फांसते हैं। ड्रग माफिया अपने एजेंट्स को पैसे भी देता है। वो लड़कों और लड़कियों को कॉलेज की कैंटीन या कैफ़े पे ले जाते हैं। वहाँ शुरू में चाय और समोसे ऑफ़र करते हैं और बिल अपनी पास से देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें शुरू में मजाक में और कभी कोई गेम खेलते हुए ड्रग्स की तरफ लाते हैं। पहले उनको मुफ्त में, फिर कीमत पर और फिर महंगी तरीन कीमत पर ड्रग्स देना शुरू करते हैं। अब तलबा के पास इतने पैसे तो होते नहीं, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस ड्रग्स पर इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। माफिया आइस पार्टियां भी शुरू कर देता है और ये नौउम्र बच्चे और बच्चियां 2 ख़तरनाक काम करना शुरू कर देते हैं। पहला ये कि घर से मुख्तलिफ बहानों से पैसे मांगते हैं और घर के ज़ेवरात वगैरह पर हाथ साफ करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज में फ़ीस नहीं दी जाती। वहाँ का स्टाफ सब समझता है और बच्चे उनके हाथों में एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाते हैं। जब वक्त ड्रग्स और पार्टियों में गुजरता है तो पढ़ाई बैकग्राउंड में चली जाती है। इम्तिहान में फ़ेल होने के इम्कानात जो है
وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ اسٹوڈنٹس، خاص طور پر لڑکیاں، ٹیچروں کے آفیسز کے چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہاں بھی مختلف قسم کی زیادتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمیں اخباروں میں خبریں پڑھنے کو ملتی رہی ہوتی ہیں کہ فلاں ریسٹورنٹ کے ٹاپ فلور پر چھاپا پڑا اور مقامی کالج کے لڑکے لڑکیاں نشہ میں دھت پائے گئے۔ پھر قانون نافذ کرنے والوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے۔ ماں باپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ بڑا بے رحم اور خطرناک ہے، سنگ دل بھی ہے اور ظالم بھی۔ بچیوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے انہیں موت کے گھاٹ بھی اتار دیتا ہے، بچوں کو غلط کاموں پر لگا دیتا ہے۔ میری ریسرچ مجھے بتاتی ہے کہ ماں باپ انتہائی مجبور ہیں۔ ان کو بچوں کو پالنے کے لیے، ان کی کتابوں اور فیسوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، اور زیادہ تر میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کے پاس بیٹھیں۔ خاص طور پر سن بلوغت ایک سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے۔ بچوں کو ہر لحاظ سے گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے جذبات یعنی ایموشنز مختلف طریقوں سے تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے پاس وقت ہو اور وہ بچوں سے کھل کر باتیں کریں، ان سے دوستی کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کے لیے وقت نکالیں، کبھی کالج جا کر اپنی بیٹی یا بیٹے کے قریبی دوستوں سے گپ شپ کر لیں، تو ان کو کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا۔ اپنے بچوں، خاص طور پر بچیوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، فاصلے نہ رکھیں۔ اگر کوئی ان یوزول واقعہ ہو تو سب سے پہلے وہ آپ سے شیئر کریں۔ انہیں اتنا یقین ہو کہ آپ ان کی مدد کریں گے، خاص طور پر ایموشنل مدد۔ اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو قطعاً غصہ نہ کریں، بلکہ سمجھائیں۔ یہی وہ وقت ہے بچہ آپ کے ساتھ جڑے گا اور باہر دوستوں اور مافیا کے ہاتھوں میں ایکسپلائٹ نہیں ہوگا۔ بدقسمتی سے گھروں میں رہنے والے بچوں کی نسبت ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو بچپن ہی سے بچوں کی تربیت شروع کر دینی چاہیے۔ خاص طور پر وہ والدین جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، وہ بہت غریب ہوتے ہیں، اور استاد ان پر انتہا کا تشدد کرتے ہیں۔ صرف لڑکوں پر نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں پر بھی بہت تشدد کرتے ہیں۔ اس تشدد کی بڑی وجہ یہ ہے کہ استاد کو یقین ہوتا ہے کہ یہ غریب ماں باپ کے بچے ہیں، اور وہ استاد کی کسی سے شکایت کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ باپ نوکری پہ جاتا ہے، ماں کسی کے ہاں ملازمہ ہے، ان بچوں کا ہر طرح کا استحصال ہوتا ہے۔ یہاں حکومت کا کردار اہم ہے۔ ہر اسکول اور مدرسہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور حکومت کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ تشدد کرنے والے اساتذہ کو نوکری سے فارغ کر دینا چاہیے۔ جنسی تشدد کرنے والوں کو سر عام سزائیں دینی چاہیے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ چھوٹے بچوں کو بتائیں کہ اسکول یا مدرسہ میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ کون سی حرکت ہو تو گھر آ کر ضرور بتانا ہے۔ معاشرہ میں ماں باپ مل کر اسکولوں اور مدرسوں پر نظر رکھیں، اور کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو تو مل کر احکام کو اطلاع کریں۔ یہی بچے بڑے ہو کر جب کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، پھر وہاں ان کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ بچوں کو سیلف ریسپیکٹ، ڈگنیٹی اور وقار سکھائیں۔ بچپن سے بچوں کو سکھائیں کہ زیادتی اور ظلم برداشت نہیں کرنا، چپ نہیں رہنا۔ کوئی زیادتی ہو تو آواز بلند کرنی ہے، احتجاج کرنا ہے، گھر میں آ کے بتانا ہے، اور کسی سے ڈرنا نہیں۔ معاشرہ متحد ہو جائے تو حالت صرف اچھی ہی نہیں، بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اس میں ریٹائرڈ لوگ جو ہیں، جن کے پاس وقت نسبتاً
زیادہ ہی ہوتا ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا سکتے ہیں اور مدرسوں اور اسکولوں پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کلچر فروغ پا چکا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہ کرو۔ ذرا سوچیں، ہم تو اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں کہ پورے گاؤں کے ایک گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا تھا تو سارا گاؤں مدد کے لیے پہنچ جاتا تھا۔ ہمیں اس کلچر کو زندہ رکھنا چاہیے، سب کے بچے بچیاں محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، مجھے دوستوں کی محفل میں ایک اور ٹاپک پر ویڈیو بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ جو ماں باپ دونوں نوکریاں کرتے ہیں، دفاتر میں یا فیکٹریوں میں ان کے اپنے کولیگز کے ساتھ تعلقات حد سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ کلچر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کے اثرات بچے بچیوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو اسی پر بناؤں گا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں، آئیڈیاز دیں اور اس اچھے کام میں شامل ہوں۔